جد الانبیاء ابو الانبیاء اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو بھی آزمائش آئی تو اس میں وہ پورے اترے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب تیرے رب نے ابراہیم کو آزمایا تو ہر آزمائش میں وہ کامیاب ہوئے، انہوں نے ہر امتحان کو مکمل کیا۔ اسی لیے اللہ نے اپنا خلیل کہا۔ کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ انبیاء تو بہت سارے آئے لیکن اللہ نے آپ کو خلیل کیوں کہا، دوست کیوں کہا؟ اللہ نے مجھ سے والدین کی قربانی مانگی تو میں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے مجھ سے بادشاہ سے علیحدہ ہونے کی قربانی مانگی تو میں نے بادشاہ کا دربار بھی چھوڑ دیا۔ اللہ نے مجھ سے قوم کی قربانی مانگی تو میں نے قوم کو بھی الوداع کہا۔ اللہ نے مجھ سے مال کی قربانی مانگی تو میں نے سارا مہمانوں پہ خرچ کر دیا۔ اللہ نے مجھ سے جان کی قربانی مانگی تو میں نے جان کو آتش نمرود میں پیش کر دیا، اور نمرود نے جو آگ بھڑکائی تھی اس میں ڈال دیا اپنے آپ کو۔ اقبال نے کہا نا، بے خطر کود گیا عشق۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو عشق تھا وہ بے خطر کود پڑا، یہ نہیں دیکھا سامنے آگ ہے، اور مسکرا رہے تھے۔ جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو وہ مسکرا رہے۔ کسی نے کہا سامنے آگ ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں، سامنے موت ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا موت نہیں ہے، آگ ہے۔ آگ جلانے میں میرے رب کے حکم کی پابندی، اگر اس کی مرضی جلانے کی ہے تو ابراہیم ہنسی خوشی جلنے کو تیار۔ اور اللہ نے مجھ سے بیٹے کی قربانی مانگی تو میں نے اس سے بھی قربان کر دیا، یعنی قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ خلیل تب بنایا گیا کہ جب باپ تھے، جب پہلے بیٹے تھے تو باپ کو قربان کر دیا، اور جب باپ بنے تو بیٹے کو قربان کر دیا۔ سب سے پہلے رائے ہدایت پر چلتے ہوئے جو آرے آیا وہ ان کے خود کے باپ تھے، اور دعوت کی ترتیب یہی ہے کہ پہلے اپنے گھر سے اس کی شروعات کی جائے۔ یہی حکم اللہ نے اپنے محبوب کو بھی دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، دوسروں کا نمبر بعد میں آئے گا، پہلے اپنے گھر سے شروعات کیجیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، ویسے ہر پیغمبر پیدائشی موحد ہوتا ہے، توحید پر ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزے کے طور پر ماں کی گود میں جب بات کرتے ہیں تو توحید کی بات کرتے ہیں۔ جب قرآن کریم میں سورہ مریم میں موجود ہے، جب قوم نے پوچھا قالوا یا مریم، یہ کہاں سے اٹھا کے لائی؟ تو انہوں نے کہا کہ فاشارت الیہ، بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم نے کہا کہ ہم کیسے بات کریں، جو ماں کی گود میں اس سے کیسے بات کریں؟ اب قوم کا یہ کہنا تھا کہ معجزہ تھا، بولنا تھا، اللہ کا حکم تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کر دی ماں کی گود میں، اب وہ قرآن کے صفحے پر موجود ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ وآتانی الکتاب، مجھے کتاب دی جائے گی، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا جائے گا، وقت تو آنے دو، تمہیں بھی میں نماز روزے کا حکم دوں گا۔
میری ماں بڑی پاکیزہ ہے، میں کوئی بدبخت نہیں ہوں۔ اب یہ پوری ان کی تقریر جو ہے، یہ ماں کے گود میں دودھ پیتا بچہ تقریر کر رہا ہے، اس تقریر میں توحید بیان کر رہا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہر پیغمبر پیدائشی طور پر موحد ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی اور ایسے ماحول میں آنکھیں کھولی کہ گھر کے اندر بت بنائے جا رہے تھے، بت تراشے جا رہے تھے۔ جو ان کا والد آزر تھا، جن کو بعض نے چچا کا ہے، قرآن نے باپ کہا ہے، تو یہ بتوں کو تراشتے تھے، بت بناتے تھے اور اسے بیچتے تھے۔ تو گھر میں بت بنائے بھی جا رہے تھے اور بت پوجے بھی جا رہے تھے۔ اب راستے میں سب سے پہلے جب باپ آیا تو باپ کو دعوت دی۔ اب یہ قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اتنا خوبصورتی سے قرآن کریم میں کرتا ہے، تقریباً 69 مرتبہ اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم کا نام لیا ہے۔ ذکر تو بہت ساری صورتوں اور بہت ساری آیتوں میں آیا ہے، نام کے ساتھ میں 69 مرتبہ ذکر کیا ہے، اور اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اپنی اس کتاب میں میرے خلیل کا ذکر کیجئے، یعنی اپنی امت کے سامنے میرے خلیل کا ذکر کیجئے کہ انہوں نے توحید کے خاطر کیا کیا قربانیاں دی۔ دنیا کہہ رہی تھی کہ تو رب کو چھوڑ دے، رب کہہ رہا تھا تو سب کو چھوڑ دے۔ کسی نے کہا نا توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ علامہ اقبال نے کہا چومی گویم مسلمانم کے لفظم، جب میں نے سوچا نا کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ گیا، اندر سے میں ڈر گیا کہ دانم مشکلات لا الہ را، اس لیے کہ میں جانتا ہوں اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے میرے محبوب۔ سورہ مریم میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میرے محبوب اپنی اس کتاب قرآن میں اپنے میرے خلیل کا ذکر کیجئے، وہ میرا سچا یار تھا، وہ میرا سچا پیغمبر تھا۔ صدیق کھرا تھا، سچا بھی اور کھرا، جس آزمائش میں ڈالا ابراہیم کھرا اترا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اب سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ابا جان، آپ کس کی عبادت کر رہے ہو، کس کو پوج رہے ہو، جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، جو تیرے کسی کام نہیں آ سکتے، ایسے کو کیوں پوجا جا رہا ہے؟ انسان بھی کتنا عجیب ہے، اپنے ہاتھ سے پتھر کو تراشتا ہے اور پھر اسی پتھر کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ ابا جان یہ سنتے نہیں، یہ دیکھتے نہیں، یہ کسی کام کے نہیں، ان کی عبادت کیوں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان، یہ ہر جگہ ابا جان یا ابتی کہہ رہے ہیں، دعوت میں ادب کو ملحوظ رکھا ہے۔ یہ نہیں کہا وہ مشرک، حالانکہ وہ مشرک تھے لیکن باپ ہے نا، احترام کو نہیں چھوڑا۔ داعی کے لیے پیغام ہے، اور اسلام کی خوبی ہے گناہ سے نفرت کرتا ہے، گنہگار سے نہیں، کفر سے نفرت کرتا ہے، کسی کافر سے نہیں۔
شراب سے نفرت کرتا ہے، کسی شرابی سے نہیں، بے نمازی پن سے نفرت کرتا ہے، بے نمازی سے نفرت نہیں کرتا۔ ادب کو ملحوظ رکھا ہے۔ یا ابتی، میرے پاس ایسا علم ہے، میں ایک ایسا علم لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے، میری اتباع کر لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ یہ بیٹا بات کر رہا ہے اپنے باپ سے کہ میری اتباع کریں، کیونکہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ اب جو ان کے پاس علم ہے وہ ان کے باپ کے پاس، اور باپ بھی جو کافر ہو تو ان کے پاس وہ صحیح علم کہاں سے ہوگا؟ عقل کہہ رہی ہے نا کہ باپ بیٹے کی کیوں مانے، کہہ رہی ہے نا، عقل کہہ رہی ہے کہ باپ بیٹے کی کیوں مانے۔ قرآن کہتا ہے اگر باپ شیطان کے راستے پر ہو اور بیٹا ہدایت کے راستے پر ہو تو باپ کو بیٹے کی مان لینی چاہیے۔ یہی ابراہیم نے تقاضا کیا۔ یا ابت قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، ابا جان میں وہ علم لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میری اتباع کر لیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے پر ڈال دوں گا۔ بیٹے کی کیوں مانے؟ اچھا، یہ تو وہ کہے نا جو شیطان کی نہ مان رہا ہو۔ جب شیطان کی مانی جا رہی ہو تو پھر بیٹے کی مان لینی چاہیے۔ بھائی بیٹا شیطان سے تو برا نہیں ہوتا نا، آپ بڑے ہیں، باپ ہیں، لیکن جب شیطان کی مان رہے ہیں اور بیٹا اچھی بات بتا رہا ہے تو شیطان کے بجائے بیٹے کی مان لیجئے۔ یا ابت لا، یہی بات آگے قرآن نے کہی، یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجئے، شیطان کا کہنا نہ مانیے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ شیطان تو خدا کا نافرمان ہے۔ اب یوں میں آپ کو واقعہ بھی سنا سکتا تھا حضرت ابراہیم کا، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں آج آپ کو قرآن سناؤں۔ آپ بھی قرآن پڑھا کریں اور ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھا کریں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابتی، کیا کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے ڈر ہے، مجھے اندیشہ ہے، مجھے تشویش ہے کہ کہیں آپ پر خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ آپ چونکہ شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہیں آپ پر خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ اور فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، پھر آپ بھی جو ہے شیطان کے ساتھی بن جائیں، شیطان کے دوست بن جائیں۔ اب یہ جب سمجھایا تو باپ نے کیا کہا ہے؟ پہلی آزمائش گھر سے شروع ہوئی اور راستے میں کون آیا؟ باپ آیا۔ جب انہیں دعوت دی تو باپ نے کیا کہا ہے وہ بھی قرآن نے نقل کیا ہے۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، او ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے بیزار ہو گیا؟ کیا تو میرے معبودوں کو چھوڑے ہوئے ہے؟ میرا بیٹا ہو کر میں بت ہاتھوں سے بناتا ہوں، مارکیٹ میں بیچتا ہوں، جن کو لوگ پوجتے ہیں میں پوجتا ہوں، جب میرے ہی گھر میں تو جو ہے ان بتوں کا مخالف پیدا ہو گیا ہے، تو میرے معبودوں سے کیسے جو ہے بیزار ہو گیا، چھوڑ دیا؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو میں پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، جان سے مار دوں گا پتھر مار مار کے۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ہمیشہ کے لیے، طویل مدت کے لیے میرے گھر کو چھوڑ دیجئے۔ یہ آزمائش ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ جب میں نے سنا کہ مسلمان ہوں
تو پھر کلمے کی ذمہ داریاں یاد آئی تو پھر میں ڈر گیا۔ اب کلمے کی دعوت دی ہے تو آزمائش باپ کی طرف سے یہ آئی، وہجرنی ملیا، ہمیشہ کے لیے نکل جا میرے گھر سے، جدا ہو جا مجھ سے۔ قال سلام علیک، ادب ابھی نہیں چھوڑا ہے، گھر چھوڑا لیکن ادب نہیں چھوڑا۔ قال سلام علیک، ابا جان سلامتی ہو، عافیت سے رہیں آپ، سلامتی کے ساتھ رہیں آپ۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، ابا جان تیرے لیے میں اپنے رب سے استغفار کروں گا، دعا کروں گا اس دینے والے سے کہ میرے ابا کو بھی ہدایت دے دے۔ اب یہ پہلی آزمائش تھی کہ والد کو جب دعوت دی تو والد نے جان سے مارنے اور گھر سے نکل جانے کی دھمکی دی اور گھر چھوڑ دیا انہوں نے۔ اور پھر دوسری آزمائش آ جاتی ہے کہ قوم اور وقت کا بادشاہ نمرود، اصل لفظ نمرود ہے، اب نمرود زیادہ جو ہے بولا اور لکھا گیا ہے، تو یہ بھی اب والد کو چھوڑ دیا، گھر چھوٹ گیا، اب سامنے قوم ہے۔ تو قرآن کہتا ہے انہوں نے قوم کو بھی یہی دعوت دی، قوم کو بھی کئی طریقے سے سمجھایا، مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور جن کو وہ پوج رہے تھے، ستاروں کی پوجا کر رہے تھے، چاند کی پوجا کر رہے تھے، سورج کی پوجا کر رہے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو اب ان کو سمجھانے کے لیے کہا فلما جن علیہ اللیل، ایک مرتبہ قوم کے بیچ میں ہی اور رات کا اندھیرا چھا گیا۔ فلما جن علیہ اللیل، جب ان پر رات کا اندھیرا چھا گیا، فلما رأى کوکبا، ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اب یہ مفسرین فرماتے ہیں ایک تو ستارے جو چمک رہے تھے قوم کو سمجھانا تھا، ستاروں کی پوجا کر رہے ہو، یہ میرا رب ہے، چلو اس کا انجام دیکھ لیتے ہیں کیسا میرا رب ہے یہ۔ تو قوم کو سمجھانے کے لیے کہا ہے، ورنہ ان کا کوئی عقیدہ نہیں تھا کہ ستارے میرے رب ہیں، کیونکہ ستاروں کو قوم پوج رہی تھی، اس لیے ان قوم کو سمجھانے کے لیے کہا۔ فلما رأى کوکبا، جب ستاروں کو دیکھا، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب وہ ڈوبنے لگے، صبح ہونے لگی، ادھر سے صبح قریب تھی اور چاند چمکا، صبح تو بھی بعد میں ہوتی ہے، چاند چمکا نا، تو چاند کی چاندنی بہت زیادہ پھیلی تو ستاروں کی روشنی پھیکی پڑ گئی، تو وہ چونکہ بجھنے لگے۔ قال فلما افل قال لا احب الآفلین، اب قوم کو سمجھانا تھا، کہنے لگے یہ تو ڈوب رہے ہیں، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ میرے رب نہیں ہو سکتے۔ پہلے کیا کہا؟ یہ رب ہے، سمجھانے، اب کہا اے بجھنے لگے ہیں، پھیکے ہونے لگے ہیں، ڈوبنے لگے ہیں، تو یہ رب نہیں ہو سکتا۔ اب چاند چمکا، قرآن کہتا ہے ستارے تو پھیکے پڑ گئے لیکن چاند چمکا۔ فلما رأى القمر بازغا، قرآن کہتا ہے جب ابراہیم نے دیکھا چاند چمک رہا ہے، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب وہ بھی پھیکا ہونے لگا، اب صبح ہو رہی ہے تو چاند کی روشنی پھیکی پڑ گئی۔ فلما افل قال لئن لم يهدني اگر لَيَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اور میں قوم، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں بھی گمراہ قوم میں سے ہوتا۔ یہ چاند بھی ڈوبنے لگا ہے، یہ بھی پھیکا ہونے لگا ہے، اس کی روشنی بھی بجھنے لگی ہے، یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ ستاروں کو تردید ہو گئی، چاند کی تردید ہو گئی، اب سورج نکلا۔
قرآن کہتا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا سورج چمک رہا ہے، فرمایا قال هَذَا رَبِّي هَذَا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ تو بہت بڑا ہے، اس کے آنے سے ستارے بھی غائب ہو گئے، چاند بھی غائب ہو گیا، یہ تو بہت بڑا ہے، یہ ہے رب۔ لیکن دن گزرا، مغرب کا وقت ہونے کو ہے، قرآن کہتا فَلَمَّا أَفَلَتْ، جب سورج بھی ڈوبنے لگا تو کہنے لگا قال یا قومی، او میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں جن کی تم پوجا کر رہے ہو، میں تمہاری شرک سے بیزار ہوں اور بیزار ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اب یہ قوم کو سمجھا رہے ہیں، اذ قال لأبیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل، قرآن کہتا ہے وہ وقت یاد کرو جو ابراہیم نے اپنے والد کو اور اپنی قوم کو کہا ما ہذہ التماثیل، یہ کیا تم نے شبیہیں بنا رکھی ہے۔ شبیہیں کسی کی شکل کا بت بنانا۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی چھڑی سے بتوں کو توڑ رہے تھے تو دیکھا ان بتوں میں ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کا ہے اور ایک بت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام کا ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے، جو موحد تھے ان کی جو ہے شکلیں اور شبیہیں بنا ڈالی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے موحد تھے، ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کی قبر پہ شرک شروع کر دی۔ حضرت علی حجویری بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اب جو ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کی قبر پہ شرک شروع کر دیا۔ جو موحد تھے ان سے تو پوچھو کیا انہوں نے اس طرح کے میلے ٹھیلے لگائے تھے؟ کیا خواجہ کی زندگی میں اس طرح کے میلے ٹھیلے تھے؟ علی حجویری داتا، لوگ داتا کہتے ہیں، یعنی وہ بیٹا دیتا ہے، داتا کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا دیتا ہے۔ اور تاریخ پڑھی آپ نے، علی حجویری داتا خود کے اولاد نہیں تھی، ان کے خود کے اولاد نہیں تھی، دنیا ان سے بیٹا مانگ رہی ہے۔ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جد امجد حضرت ابراہیم نے پوری زندگی توحید میں قربانیاں دے کر گزار دی، اور کیسی عجیب قوم ہے کہ میرے دادا کا بت بنا ڈالا، ابراہیم کے نام کا بت، اسماعیل کے نام کا بت۔ ما ہذہ التماثیل، پوچھ رہے ابراہیم یہ کیا تم نے شبیہیں بنا رکھی ہیں؟ وانتم لہا عاکفون، جن کے در پہ تم پڑے رہتے ہو، اعتکاف کرتے ہو، چکر لگاتے ہو، طواف کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، کیا دلیل ہے؟ مشرکوں سے پوچھو نا آپ کیوں کرتے ہو ایسا، کیا دلیل ہے؟ آج بھی کیا دلیل ہے؟ آج جو دلیل ہے وہی دلیل انہوں نے دی تھی۔ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہ ہمارے باپ دادوں کو ہم نے ان کی عبادت کرتے دیکھا ہے، یہ دلیل ہے؟ ہم نے باپ دادوں کو، آپ بھی رسم و رواج کو کسی چھوڑنے کی بات کرو نا، بولا نہیں ہمارا بڑھیا یہاں ہی کرتا آ گیا نیا مولوی بن کے، ہمارا دادا باپ دادا کرتا آیا ہے۔ تو انہوں نے یہ دلیل دی تھی کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، ان کی عبادت ہم کیسے چھوڑیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے جو ہے بڑے باپ اجداد بھی سب کے سب گمراہی میں ہو۔ کہنے لگے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم کیا کوئی حق لے کے آیا ہے ہمارے پاس یا ایسے ہی ہمارا مذاق کر رہا ہے؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض، ابراہیم نے کہا تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، کن کی عبادت میں لگے ہوئے ہو؟ وانا علی ذالکم من الشاہدین، میں اسی پر گواہی دیتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی اولادیں دینے والا نہیں، کوئی مرادیں پوری کرنے والا نہیں۔
آپ کو لگ رہا ہے میں نے خشک موضوع شروع کیا ہے، ذرا معاشرے میں جا کے دیکھو، پرانے مسلمان پرانی قبروں سے بیٹے مانگ رہے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ پرانے مسلمان پرانی قبروں سے بیٹے مانگ رہے ہیں۔ اور وہ ان قوموں کی تاریخ پڑھو جو کہتے ہیں صدیوں پہلے اسلام میں آئے، عقائد جا کے کھنگالو۔ نبی نے فرمایا تھا قیامت کے قریب یہ شرک انسان کے دل و دماغ میں یوں گھس جائے گا، چینٹی کی چلنے کی رفتار سے بھی ہلکی رفتار سے گھس جائے گا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم نے توحید پہ بہت زور دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے آپ کو یہی ملے گا، قوم کے کھڑے ہیں توحید کی دعوت۔ اب بادشاہ آ گیا، پہلے گھر بار تھا، ماں باپ تھے، پھر قوم تھی، اب بادشاہ۔ لوگ پکڑ کے لے گئے، شکایت لگا لی۔ جب دربار میں نمرود کے پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا، اور جب سجدہ نہیں کیا تو نمرود نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں سجدہ تجھے کیوں کروں، میں تجھے رب مانتا ہی نہیں ہوں، اور تیرا رب کون ہے؟ کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندوں کو مردہ کر دے، مردوں کو زندہ کر دے، میرا رب وہ ہے۔ کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ نمرود کیا کہنے لگا؟ میں بھی کرتا ہوں۔ ایک بغیر قصور والے انسان کو بلایا، بولا اس کو پھانسی پہ چڑھا دو، اور ایک جیل میں تھا اس کو نکالا، بولا گھر چلا جا، بولا دیکھ میں نے بھی جو ہے جس کی موت کا کوئی آرڈر نہیں تھا اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، اور جو جیل میں تھا پھانسی کی سزا ہونی تھی اس کو گھر بھیج دیا، تو میں بھی تو زندہ کر رہا ہوں، میں بھی مار رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ تو بے وقوف بھی ہے، میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، کوئی اور رب ہے لوگوں کے اگر دعوے ہیں تو کہو نا ایک دن یہاں سے نکال کے دکھا دے۔ یہ تو ہمارا رب روزانہ سورج مشرق سے نکال رہا ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے اس سے کہو نا ایک دن تو یہاں سے سورج نکال کے دکھا دے۔ فَبُہِتَ الْكَفَرُ، سارا کفر لاجواب ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے صرف نمرود نہیں، پورے کفر کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر اللہ کو نہیں مانتے ہو تو پوچھو سورج کون نکالتا ہے، نہیں مانتے ہو اللہ کو بتاؤ رات کا نظام کون لاتا ہے، اگر اللہ کو نہیں مانتے ہو بتاؤ ستارے کس نے بنائے۔ کیا سکھ کہہ سکتا ہے کہ گرو نانک نے بنائے ستارے؟ ہے کسی سناتن دھرم والے کی ہمت کہہ دے کہ رام نے بنائے ستارے؟ جواب ہے، قرآن کہتا ہے پورے کفر کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، سارا کفر لاجواب ہو گیا۔ اب یہ بادشاہ آیا، لوگ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، یہاں پر بھی دو ٹوک انداز میں توحید کی دلیلیں دی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو پہلا سبق نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے کی آزمائشیں آئی، کسی بھی طرح کے حالات آئے، انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا، توحید کو نہیں چھوڑا، اپنے کلمے کو نہیں چھوڑا، اپنے رب کو نہیں چھوڑا، اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑا۔ حالات سازگار نہیں تھے، پوری قوم بتوں کی پوجا کر رہی تھی، بادشاہ بھی، گھر بار بھی، ان سارے حالات میں بیچ ہو کر وہ جو ہے نعرہ مستانہ بلند کر رہے ہیں اور لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہر جگہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، بچوں کی پرواہ نہیں کی۔ باپ نے کہا نکل جا تو نکل گئے گھر سے، سلام علیک۔ قوم نے کہا کہ اس سے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، کر لو بائیکاٹ، کوئی بات نہیں، میرا رب ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو یہاں سے جلا وطن کر دو، میرے ملک سے نکال دو، میں مصر چلا جاؤں گا، ملک شام چلا جاؤں گا، فلسطین چلا جاؤں گا، لیکن میں اپنا ایمان اور عقیدہ اور اپنی دعوت نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہاں جہاں بھی جا رہے ہیں، جو بھی رستے میں حالات آ رہے ہیں، وہاں پر بھی توحید کی آزمائشیں آ رہی ہیں۔ اتنا آزمایا، مفسرین فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، چند باتوں میں تیرے رب نے ابراہیم کو آزمایا، وہ ساروں میں کامیاب ہوا۔ یہ چند باتیں مفسرین فرماتے ہیں 30 بڑے امتحان آئے، 30 بڑے امتحان آئے، اور 30 بڑے امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے۔ تب کہا کہ میرا خلیل ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا اگر میرا کوئی خلیل ہوتا تو ابو بکر صدیق ہوتا۔ یہ کیوں کہا؟ وہاں
ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل کہا یا ابو بکر صدیق کو نبی نے اپنا خلیل کہا؟ کیونکہ ابراہیم نے اپنے رب کی خاطر اپنے رب کے اشاروں پہ سارا مال مہمانوں پہ لگایا تھا، یہاں پر ابو بکر صدیق نے سارا مال محمد کے اشاروں پہ لگایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پر ابراہیم نے اپنی جان کو نار میں پیش کیا تھا، ابراہیم نے اپنی جان کو کس میں پیش کیا؟ نار میں، اور ابو بکر صدیق نے اپنی جان کو غار میں پیش کیا۔ اور وہاں پر ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اپنے محبوب کے خاطر قربان کیا، یہاں ابو بکر صدیق نے اپنی اولاد اپنے گھر بار کو محمد عربی کے قدموں میں قربان کیا۔ ہجرت کے سفر میں سارا ابو بکر کا گھر لگ رہا تھا، جو گھر پہ بیٹیاں تھیں وہ بھی دادے کو تسلیاں دے رہی تھی اور اپنے کپڑے پھاڑ کر ستو کے تھیلے باندھ رہی تھی، اور چرواہا روزانہ جا کے خبریں پہنچا رہا تھا، اور جو ہے کوئی قدم مٹا رہا تھا، بیٹی روٹیاں بنا کر روزانہ پہنچا رہی تھی۔ سارا گھر ہجرت کے سفر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دے رہا تھا۔ اس لیے فرمایا اگر اس دنیا میں میرا کوئی یار ہوتا تو ابو بکر میرا یار ہوتا۔ میں سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، کوئی قیامت کے دن کسی کی یہ ہمت نہیں ہے یوں کہہ سکے کہ محمد عربی کا مجھ پر کوئی قرض رہ گیا ہے، کوئی بات رہ گئی ہے، کوئی احسان رہ گیا۔ ہاں، ابو بکر ایک ایسا شخص ہے جس کے احسانات کا بدلہ خدا ہی دے گا، یہ نبی نے فرمایا ہے۔ تو خیر، ہمیں جو سبق ملا وہ یہ ملا، کس طرح کے بھی حالات آ جائیں، آزمائشیں آ سکتی ہیں کبھی، لیکن ابراہیم کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ وقتی اور عارضی آزمائشیں ہوتی ہیں، گزر جانی ہوتی ہیں اور گزر جاتی ہیں۔ اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑا جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔